رمضان المبارک کے 4 نام کون سے ہیں اور یہ 4 نام کیوں دیے گئے؟ رمضان المبارک کے فضائل کے بارے میں بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنی نعمتوں سے انسان کو نوازا۔ ایسی تمام تعریفیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے جلال اور عظمت کے شایان شان ہیں۔ ہم ان سب سے رب تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور درود و سلام اس ذات گرامی پر جو خیر الخلائق اور خاتم الرسل اور مولائے کل ہیں، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزے دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس ماہ میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ محترم ناظرین، رمضان کے نام کی وجہ، رمضان یہ رمز سے بنا جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے، اور جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں
جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہو، جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے، اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسرا، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، ماہ رمضان کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح پڑھنا سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہیں، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں کم کام لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، اور ان میں 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور نمبر 2 جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ محترم ناظرین، یہ جو ابھی حدیث بیان کی گئی ہے اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب
تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرنی ہیں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کا بھی کیا خوب فیضان ہے۔ رمضان المبارک وہ متبرک اور مقدس مہینہ ہے جو ہر سال ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے۔ اس کی برکتیں اور فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے جو کہ رمضان میں پورے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں صدقہ سب اعمال سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات ملتے اور قرآن کی دہرائی کرتے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں ہو۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، اس مبارک ماہ کے کل 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں، روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل ہے اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراغی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس ماہ کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ محترم ناظرین، ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلاً بقر عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کرنا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہگاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، اس مہینے میں شب قدر ہے۔ گزشتہ آیات سورہ بقرہ کی آیات سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں آیا اور دوسری جگہ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا ہے، جس سے 27 کلمے حاصل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں کھانے پینے کا حساب نہیں۔ محترم ناظرین، قیامت میں رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان تو کہے گا، اے اللہ، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اسے رات میں
تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف کا ہی نام لیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر، یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ رمضان میں 5 حروف ہیں: را، میم، ضاد، الف اور نون۔ را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد زمان الہی، الف سے مراد امان الہی، نون سے مراد نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادت۔ تو جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے: بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں: اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ محترم ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے، اور سال بھر تک فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ جنت خود سجی سجائی، پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے، پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی۔ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورا ہے۔ بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں، وہاں کلی اور چونا کرواتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ ان کی اصل یہ حدیث ہی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے: اے بھلائی طلب کرنے والے، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا۔ اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے طفیل ہم گناہگاروں کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔